بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَانِ فِي عَقْدَتَيْن، اور اس کو فی عقدتین دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، چونکہ عقد جو ہے ویسے بھی اس کے مطلب معنی گرہ لگانے کے بھی آتے ہیں، تو اسی وجہ سے فی عقدتین یا عقدتین دونوں پڑھا جا سکتا ہے۔ فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَانِ فِي عَقْدَتَيْن وَلَا يَدْرِ أَيَّتُهُمَا أُولَىٰ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دو بہنوں کے درمیان دو الگ الگ عقود کے اندر نکاح ہوا، ایک بہن کے ساتھ ایک الگ نکاح ہوا، دوسری بہن کے ساتھ الگ نکاح ہوا، ایک مرد نے اب دو بہنوں کے ساتھ نکاح تو کر لیا ہے الگ الگ عقود کے ذریعے، لیکن اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کس بہن کے ساتھ، بعد میں یہ بات ان کے اوپر متشابہ لگ گیا، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کس بہن کے ساتھ نکاح پہلے ہوا، تو فرق بینہ و بینہما، تو دونوں کے ساتھ جو اس کا نکاح ہوا ہے دونوں بہنوں سے، اس کے اور اس شوہر کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ تفریق کر دی جائے گی۔ لأن نکاح احداہما باطل بیقین، کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تو نکاح بالیقینی طور پر کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ مسئلہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک ہی رحم کے اندر، دو بہنوں کے رحم کے اندر اپنا پانی جمع نہ کرے گی، یعنی کہ دو بہنوں کو وہ نکاح میں نہیں رکھ سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک بہن کے ساتھ تو یقینی طور پر نکاح باطل ہے اور ایک کے ساتھ درست ہے۔ ولا وجہ الی التعیین لعدم الاولویت، اب صاف ظاہر ہے یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس بہن کے ساتھ نکاح پہلے ہوا، دوسری کے ساتھ بعد میں ہوا، تو جس کے ساتھ پہلے ہوا وہ نکاح جائز اور جس کے ساتھ بعد میں ہوا نکاح باطل۔ تو یہ تو تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ پتہ ہو کہ بھی تعیین ہو جائے کہ کس کا نکاح پہلے ہوا، اب یہ تعیین تو پتہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں لا وجہ الی التعیین لعدم الاولویت، اب کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہی ہے کہ جو متعین کر سکے عدم اولویت کی وجہ سے۔ ولا وجہ الی التنفیذ ما تجہیل لعدم الفائدۃ، اب تنفیذ ما تجہیل بھی نہیں کر سکتے کہ بھی چلو جی پتہ نہیں ہے اس وجہ سے بس نافذ کر دو، وہ کہتے ہیں یہ تب کرتے کہ کوئی فائدہ ہوتا، اس میں تو فائدہ نہیں ہے۔ اب فائدہ کیا ہوتا؟ فائدہ یہ کہتے ہیں نکاح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ وطی کے لیے حلت ہو سکے اور تناسل لے سکے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا چونکہ دو بہنوں کا نکاح اکٹھے ہو چکا ہوا ہے، لہٰذا یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اور للضرر، اب ضرر ہوگا بہنوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہ بھئی ان دونوں کو، چونکہ ابھی وطی تو ہوئی نہیں، جب وطی نہیں ہوئی تو حق مہر کی جب بات آئے گی تو وہ تو نصف مہر ہوگا، اب نصف مہر دونوں کے لیے ہوگا، اس کا مطلب ہے وہ جو پہلے ہی آدھا ہے، آدھا ایک بہن کو ملے گا آدھا دوسری کو، تو ان دونوں کو ضرر ہوگا کہ ان کا مہری ان کو پورا نہ فتعین التفریق، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جو ان کے درمیان جو مفارقت ہے، جدائی ہے، وہی متعین ہو جاتی ہے۔ گویا کہ جب یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ کس بہن کے ساتھ نکاح پہلے ہوا ہے، تو پھر شوہر اور ان کی بیویوں کے درمیان کیا کر دیا جائے گی؟ تفریق کر دی جائے گی۔ وَلَهُمَا، اور ان دونوں کے لیے نصف المہر، دونوں کے لیے کیا ہوگا؟ نصف مہر ہوگا، لأنه وجب للأولى منهما، کیونکہ اصل میں جو نصف مہر ہے وہ تو اس کے لیے ہونا تھا کہ جو دونوں میں سے کیا ہو؟ پہلی ہو، اور مکمل مہر اس کے لیے ہوتا ہے جس کے ساتھ وطی ہو جائے، اور جس کے ساتھ ابھی وطی نہیں ہوئی اس کے لیے کتنا ہوتا ہے؟ نصف مہر ہوتا ہے۔ وَإِنْ عَدَمَتِ الْأَوْلُوِيَّةُ لِلْجَهْلِ بِالْأَوْلُوِيَّةِ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی جہل بالاولویت کی وجہ سے اولویت کیا ہے؟ معدوم ہے، یعنی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی کون ہے، تو اسی وجہ سے اولویت پائی نہیں گئی۔ فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِمَا، تو اسی وجہ سے وہ جو نصف مہر ہے وہ کن کی طرف لوٹے گا؟ یا فَيُنْصَرَفُ إِلَيْهِمَا، تو ان کی طرف پھیر دیا جائے گا وہ نصف۔ وکیل، اور ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ لا بد من دعوی کل واحدۃ منہا، یا وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہی ہی پہلی تھی، یعنی دونوں بہنوں کو انہوں نے یہ کہا کہ ہر بہن یہ دعویٰ کرے کہ جناب پہلے نکاح مجھ سے ہوا تھا، تو پھر اس صورت میں یا پھر ان دونوں کا آپس کے اندر صلح ہو جائے کہ بھی ان میں سے کوئی ایک تسلیم کر لے کہ، تو پھر اس وقت میں ہم کیا کہیں گے کہ جی نصف مہر اس کا ہے، یہ تبھی ہوگا، ادروائز ایسا نہیں ہوگا۔ لجہالت المستحقۃ، یعنی کہ یہاں پر اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ ان کا آپس میں اتفاق ہو جائے، صلح ہو جائے۔ ولا یجمع بین المرأۃ، یا ولا یجمع بین المرأۃ وامتها، اور ایک عورت اور اس کی چچی کے درمیان
ان کو جمع نہ کرے بندہ، یا جمع نہ کیا جائے اگر اس کو مجہول پڑھیں، او خالتہا یا اس کی خالہ کے ساتھ، یعنی عورت اور اس کو خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کرے گا، او ابنت اخیہا یا ایک عورت کو اور اس کی بھتیجی کے ساتھ، یا ابنت اختہا یا ایک عورت اور اس کی بھانجی کے ساتھ. یہ وہ منع کر دیا گیا کہ ان رشتوں کو، ان دو عورتوں کو اکٹھا نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر فرمان موجود ہے کہ لا تنکح المرأة علی امتہ، کہ بھئی عورت کے ساتھ نکاح اس کی چچی کے اوپر، اس کی چچی کے اوپر کسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے، اور ولا علی خالتہا اور نہ ہی اس کی خالہ پر کیا جائے، وعلی ابنت اخیہا نہ ہی اس کی بھتیجی کے ساتھ، اور نہ ہی اس کی بھانجی، و ابنت اختہا نہ ہی اس کی بھانجی کے اوپر کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے. وہذا مشہور، اور یہ حدیث جو ہے وہ مشہور ہے. یجوز زیادۃ علی الکتاب مثلہ، تو جو قرآن مجید کے اندر کہا گیا تھا کہ بھی یہ رشتے اور اس طرح کے جو اور رشتے ہیں، اس کی تفصیل میں پھر یہ مشہور حدیث آ گئی ہے. تو اسی وجہ سے کہا کہ مشہور حدیث کے ساتھ کتاب اللہ کی پر زیادتی جائز ہے. اس سے صاحب ہدایہ نے جو ہے وہ استدلال پکڑا. ولا یجمع بین امراتین، اور اسی طرح دو ایسی عورتوں کے درمیان بھی جو ہے دو ایسی عورتوں کو بھی جمع نہیں کیا جائے گا. لو کانت احداہما راجلا، کہ اگر ایک عورت کو فرض کیا جائے کہ وہ مرد ہے، لم یجوز لہ ان یتزوج بالاخری، کہ وہ دوسری کے ساتھ اس کا نکاح ناجائز ہو، جائز ہی نہ ہو، تو پھر ان دو عورتوں کو بھی نکاح میں نہیں رکھا جائے گا. مثال کے طور پر دو بہنیں ہیں، ایک بہن کو اگر مرد فرض کر لیا جائے تو وہ اس کا بھائی بن جائے گا، تو لہٰذا ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا، تو دو بہنوں کے درمیان بھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ صاحب ہدایہ نے ایک اصول یہاں پر دیا ہے. یعنی اگر آپ پر یہ مشتبہ ہو جائے کہ کیا ان دونوں عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز ہے، تو صاحب ہدایہ کہتے ہیں پھر یوں کر لو کہ ایک عورت کو مرد بنا لو، تو دیکھ لو کہ کیا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. اگر تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے تو ان کو ایک نکاح میں ایک بندہ بیک وقت دونوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. لیکن اگر ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو ایک نکاح میں جمع بھی ایک آدمی نہیں رکھ سکتا. لأن الجمع بينهم يفضي إلى القطعية والقرابة المحرمة للنكاح محرمة للقطع. وہ کہتے ہیں کیونکہ دونوں کے درمیان جمع کرنا یہ قطع رحمی کی طرف لے کے جاتا ہے. کس کی طرف لے جاتا ہے؟ قطع رحمی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قطع رحمی کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ یہ دو بہنوں کو اگر جمع کریں گے تو سوتنے بن جائیں گی. سوتنے بنے گی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک دوسرے کی دشمن بنے گی، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے بغض، عداوت اور حسد، اس طرح کے جو جذبات ہوتے ہیں جو صلہ رحمی کے لیے قاتل ہوتے ہیں، اسی وجہ سے شریعت نے اس چیز کو حرام کرا دیا. والقرابۃ المحرمہ للنکاح ہے، اور وہ قرابت جو نکاح کو حرام کرتی ہے وہی قرابت قطع رحمی کو بھی حرام کرتی ہے. ولو كانت المحرمیۃ بینہما بسبب الرداء تحرم لما روینا من قبل. تو کہتے ہیں کہ بھئی جو محرمیت مرد اور عورت کے درمیان، یا جو محرمیت ان دو عورتوں کے درمیان، جو محرمیت دو عورتوں کے درمیان پہلے کسی حقیقی سبب کی وجہ سے تھی، وہ رضاعت کے سبب کی وجہ سے بھی اگر محرمیت دونوں کی پائی جا رہی ہے تو ان کو جمع، مثال کے طور پر دو دودھ شریک بہنیں ہیں تو ان کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. ان کو بھی کوئی مرد اپنے ساتھ بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا. ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل. اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ولا بأس بأن يجمع بين امرأة، کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک عورت اور اس کے شوہر کی اس بیٹی کے ساتھ کہ جو اس کی پہلے سے تھی، یعنی مرد پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کی ایک بیٹی ہے کسی اور بیوی سے، پھر اس کے بعد اس نے کسی اور عورت سے نکاح کیا، اب مرد مر گیا، اس کے بعد وہ بیوہ خاتون کسی اور مرد سے جا کر تیسرے مرد سے نکاح کرتی ہے، تو وہ مرد اس عورت کے ساتھ بھی شادی کرتا ہے، بیوہ کے ساتھ، اور پھر
اس بیوہ کا جو مرا ہوا شوہر ہے، اس کی جو پہلی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کو بھی اگر وہ نکاح میں رکھنا چاہتا ہے تو دونوں عورتوں کو وہ بیک وقت نکاح میں رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی بیوہ اور اس کے شوہر کی بیٹی جو کہ اس بیوہ سے نہیں تھی، وہ کسی اور سے تھی، تو دونوں عورتوں کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لأنه لا قرابة بینہما، کیونکہ ان دو عورتوں کے درمیان آپس میں کوئی ایسی قرابت نہیں ہے جو نکاح کو حرام کرتی ہو۔ ولا رضا، اور دونوں ان کے درمیان کوئی رضاعت بھی نہیں ہے۔ وقال ظفر، امام ظفر کہتے ہیں لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ پچھلے قاعدے کو بنیاد بناتے ہیں۔ وہ قاعدہ کیا تھا؟ قاعدہ تھا کہ ایک کو اگر مرد فرض کر دیا جائے اور دوسرے کو عورت فرض کر دیا جائے تو دونوں کے درمیان اگر نکاح نہ ہو تو پھر ان دونوں کو نکاح میں جمع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امام ظفر کہتے ہیں لا یجوز لأن ابنۃ الزوج لو قدرتها ذکرا، تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر ابنۃ الزوج، اس کے شوہر کی بیٹی کو آپ لو قدرتها ذکرا، اگر آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ مرد مقدر کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں، لا یجوز له التزوج بامرأۃ ابیہ، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے باپ کی بیوی سے کیا کرے؟ نکاح کرے۔ بیٹی کو مرد بنایا، بیوہ عورت اس کی ماں اس کی ماں ہے، اس کے شوہر کی بیوی ہے، تو کیا بیٹے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بیوی سے نکاح کرے؟ جائز نہیں ہے۔ تو امام ظفر کہتے ہیں اسی وجہ سے یہ جائز نہیں ہوگا، اور یہ قاعدہ ہے۔ قلنا، صاحب ہدایہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری دلیل کیا ہے؟ امرأۃ الاب لو صورتها ذاکرا جاز له التزوج بهذه، وہ کہتے ہیں جناب ٹھہریں ذرا، آپ ابنۃ الزوج کو مرد فرض کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ذرا بیوہ کو مرد فرض کریں، اور ابنۃ الزوج کو ابنہ ہی رہنے دیں، عورت ہی رہنے دیں۔ اگر آپ بیوہ کو مرد فرض کرتے ہیں، اب بتائیں وہ تو ہو گیا مرد، کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس کا شوہر شوہر ہے؟ جو مرد کا تو شوہر ہی نہیں ہوتا، لہٰذا شوہر کے ساتھ اس کا تعلق ختم۔ اب بتائیں اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی تعلق بنا؟ بیٹی کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں بنا، اس کی بیٹی تو نہیں بنتی وہ، لہٰذا اس کے ساتھ تو نکاح جائز ہو جائے گا۔ تو صاحب ہدایہ کے کہنے کا مطلب ہے وَالشَّرْطُ أَن يُصَوَّرَ ذَلِكَ مِن كُلِّ جَانِبٍ، تو کہتے ہیں جو ہم نے اوپر کے قاعدے کا اطلاق کیا ہے وہ جانبین سے ہونا چاہیے، کہ ایک دفعہ اس کو مرد فرض کر دیا جائے تو بھی دیکھا جائے، اور ایک دفعہ دوسرے کو مرد فرض کر دیا جائے تو دیکھا جائے۔ اگر دونوں صورتوں میں نکاح کی ممانعت ہو تو پھر اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جناب دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اگر ایک طرف سے ہو سکتا ہے دوسری طرف سے نہیں ہو سکتا تو پھر قاعدے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ومن زنا بامرأة حرمت علیہا امہا وبنتها، اب وہ کہتے ہیں کہ بھی جس شخص نے زنا کیا کسی ایک ایسی عورت، جس شخص نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا تو اس کے اوپر اس کی ماں اور اس کی بیٹی حرام۔ اگر بدکاری کی ہے تو کہ اس موتوع عورت سے جس کے ساتھ بدکاری کی ہے تو مرد پر اس کی ماں بھی حرام اور اس کی بیٹی بھی حرام۔ وقال الشافعی، امام شافعی کہتے ہیں یہ مسئلہ در حقیقت حرمت مصاہرت کا ہے۔ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ حرمت مصاہرت کا ہے۔ وقال الشافعی الزنا لا یوجب حرمت المصاہرہ، تو امام شافعی فرماتے کہ جو زنا ہے اس سے حرمت المصاہرہ ثابت نہیں ہوتی، لأنها نعمت، امام شافعی کہتے ہیں حرمت المصاہرت کیا ہے؟ یہ نعمت ہے، حرمت المصاہرت نعمت ہے۔ فلا تنال بالمحظور، وہ حرام کاموں سے محظور کاموں سے جائز حاصل، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک آدمی بدکاری کرے اور اس کو نعمت مل جائے؟ بات سمجھ آ گئی؟ ایک آدمی بدکاری کرے اور اس کو کیا مل جائے؟ نعمت مل جائے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں نعمتوں کا حصول حرام کاموں سے نہیں ہوتا، لہٰذا بدکاری کرنے کے ساتھ حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے تو اس کی ماں کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے اور اس کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے، یہ امام شافعی کے نزدیک ہے۔ ولنا، صاحب ہدایہ کہتے ہیں ہماری دلیل کیا ہے احناف کی؟ ان الوطی سبب جزئیت ہے، امام شافعی فرماتے ہیں جو وطی ہے وہ جزئیت کا سبب ہے، بواسطۃ الولد، بچے کے واسطے کے ساتھ، یعنی اس نے اس کے ساتھ بدکاری کی، حمل ٹھہر گیا، جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ تم صاف ظاہر اب جز ہو گیا اس مرد کا، تو اب جو وطی ہے وہ جزئیت کا سبب ہے ولد کی وجہ سے، حتی یضاف الی کل واحد منہما کملا، کملا سے مراد ہے کاملا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی حتیٰ کہ وہ بچہ جو ہے وہ منسوب کیا جائے گا
مرد اور عورت، بدکار اور بدکارہ دونوں کی طرف منسوب کیا جائے گا کاملا مکمل طور پر. فیسیر اصولها و فروعها کا اصولہ و فروعہ، تو پھر ان کے اصول اور فروع وہ ایک دوسرے کے اصول و فروع کی مانند ہو، یعنی کہ مرد کے اصول و فروع عورت کے اصول و فروع کی مانند ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ عَلَى الْعَكْسِ، اور اس کے برعکس بھی ہوگا، یعنی مرد کے اصول و فروع عورت کے اصول و فروع کی طرح ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے ان کے اصول و فروع ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جائیں گے. 2 سال تک بچہ ہی نہ ہو پھر مطلب یہ تو بچے کی صورت میں نہ وہ تو کہتے ہیں کہ اصل ہے وتی سبب جزئیت، سبب تو پایا گیا نا. احناف کہتے ہیں سبب پایا گیا تو بچہ بعد میں پیدا ہو بھلے نہ ہو. احناف کہتے ہیں سبب تو پایا گیا، تو اسی وجہ سے احناف کے نزدیک سبب کا پایا جانا کافی ہے. والاستمتاع بالجزء الحرام، بالجزء حرام، اور استمتاع بالجزء کیا ہے؟ اپنے ہی حصے کے ساتھ وتی کرنا حرام ہے. الا فی موضع ضرورت ہے، ہاں موضع ضرورت ہو، اور وہ موضع ضرورت کیا ہے؟ وہی الموتوہ، جس کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہے، وہ جو متوع ہے. والوتی محرم من حیث انہ سبب الولد، اور وتی جو ہے وہ حرام ہے اس وجہ سے کہ وہ سبب ولد ہے. لا من حیث انہ زنا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ بدکاری کی ہے اس نے، اس وجہ سے کہتے ہیں نہیں، ہم سببیت جزئیت کی وجہ سے سبب مان رہے ہیں، اور اسی وجہ سے کہا کہ وہ حرمت مصاحرت کو سبب. امام شافعی صاحب کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی صاحب کہتے ہیں کہ زنا بدکاری ہے، حرام ہے، حرام کی وجہ سے سبب حرمت مصاحرت کا حصول نہیں ہو سکتا. احناف کہتے ہیں کہ امام شافعی صاحب ہم بھی آپ کی بات کے قائل ہیں کہ حرام کاموں کے ساتھ نعمت کا حصول نہیں ہوتا. ہم اس وجہ سے حرمت مصاحرت ثابت نہیں کر رہے کہ اس نے بدکاری کی، ہم نے تو اس وجہ سے حرمت مصاحرت ثابت کیا کہ سبب جزئیت پایا گیا، اور سبب جزئیت کیا ہے؟ وہ وتی ہے. سبب جزئیت کیا ہے؟ وہ وتی ہے. اس نے چونکہ وتی کی ہے تو اسی وجہ سے اب سبب جزئیت پایا گیا، لہذا ہمارے نزدیک حرمت مصاحرت ثابت ہو گئی. لہذا بدکارہ مرد اور بدکار مرد اور بدکارہ عورت ان ایک دوسرے کے جو اصول و فروع ہیں دونوں پر کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے. وَمَن مَسَّتْهُ امْرَأَةٌ بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا. اچھا، اگر کسی مرد کو عورت نے شہوت کے ساتھ چھو لیا تو اس مرد کے اوپر اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی حرام. شہوت کے ساتھ چھو لیا. دیکھیں جو مس بالشہوت ہے وہ خواہ جان بوجھ کے ہے، خواہ بھول کے ہے، خواہ خوشی سے ہے، خواہ کسی بھی انداز سے ہے. مس بالشہوت ہو گیا تو حرمت مصاحرت ثابت ہو گئی. اب یہ مس دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک ہو سکتا ہے حلال خیال کر کے کرنا، اور ایک ہو سکتا ہے حرام خیال کر کے کرنا. امام شافعی کے نزدیک جب وتی حرام کے ساتھ حرمت مصاحرت ثابت ہوئی کوئی، امام شافعی کے نزدیک تو وتی حرام کے ساتھ بھی حرمت مصاحرت ثابت نہیں ہوئی، تو کیا مس حرام کے ساتھ حرمت مصاحرت ثابت ہوگی؟ وہ تو بدرجہ اولا نہیں ہوگی. وہ تو پھر یہ جو اختلاف ہو رہا ہے یہ کس بات پہ ہے؟ یہ اختلاف اس بات پر ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے کیا نکاح، بعد میں اس عورت کو اس نے طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد ابھی وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ میرے اوپر حلال ہے. اب اس عورت نے یا مرد نے ایک دوسرے کو کیا کیا؟ شہوت کے ساتھ چھو دیا. کیا اب وہ چھونے سے حرمت مصاحرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی اس نے طلاق ہی نہیں دی تھی، ابھی اس نے صرف نکاح ہوا ہے، اب اس نے بیوی کو چھو لیا شہوت کے ساتھ، یا بیوی نے مرد کو شہوت کے ساتھ چھو لیا. اب یہ مس حلال ہے، یہ مس حلال ہے، صاحب ایک دوسرے کے اوپر حلال تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کو چھو لیا، تو کیا اب حرمت مصاحرت ثابت ہوگی کہ نہیں؟ امام شافعی قال الشافعی لا تعارض، امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی. وَلَا هَذَا الْخِلَافُ مَسُّهُ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ وَنَظْرُهُ إِلَى فَرْجِهَا وَنَظْرُهَا إِلَى ذَكَرِهِ عَنْ شَهْوَةٍ. وہ کہتے ہیں کہ بھی، اور اسی کے اوپر یہی مسئلہ ہے، یعنی اگر عورت نے شہوت کی نظر سے دیکھا اور مرد نے بھی شہوت کی نظر سے اس کی فرج کو دیکھا اور اس نے اس کے ذکر کو دیکھا، دونوں صورتوں میں امام شافعی کے نزدیک حرمت مصاحرت ثابت نہیں ہوگی، اور اس نے اس بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق کے بعد وہ شادی کر سکتا ہے اس کے کسی بھی اس عورت کی ماں کے ساتھ، اس عورت کی بہن کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اللہ
شہوتن لہو. اچھا لہو اب ان کی دلیل کیا ہے؟ لہو امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ ان المس والنظر، کیونکہ جو مس ہے والنظر چھونا اور دیکھنا، لیسا فی معنی الدخول، وہ کہتے ہیں وہ دخول کے معنی میں ہے ہی نہیں. ولہذا لا يتعلق بما فساد الصوم والاحرام ووجوب الاغتسال. کبھی ہوا کہ جی شہوت کے ساتھ دیکھا آپ کو روزہ ٹوٹ گیا، شہوت کے ساتھ دیکھا تو آپ کا کیا کہتے ہیں کہ بھئی احرام ہی جو ہے وہ دم پڑ گیا ہو آپ کے اوپر، یا آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا. امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ تو وطی کے قائم مقام ہی نہیں ہے، تو پھر کس وجہ سے ایسا ہوگا؟ فلا یلحقان بہ، تو اسی وجہ سے اس کو وطی کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا. ولنا صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ ہماری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ان المس والنظر سبب، وہ کہتے ہیں سبب داع الی الوطی، وہ کہتے ہیں یہ جو نگاہ ہے، یہ جو چھونا ہے، یہ وطی کے اسباب میں سے ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آگے وطی کی طرف لے کے جاتی ہیں. فیقام مقامہ فی موضع الاحتیاط، تو احتیاط کے مقام پر ہم نے کیا کیا؟ سبب کو اس کے قائم مقام کر دیا، وطی کے قائم مقام کر دیا. یہ آپ نے بلاغت میں پڑھا ہوگا، بلاغت الواضحہ میں، کہ سبب بول کر مسبب اور کبھی مسبب بول کر سبب مراد دیا جاتا ہے. کبھی ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حال بول کر محل مراد لینا اور محل بول کر حال مراد لینا. یہ بلاغت کے امور میں سے ہے. تو ثم ان المس بشہوۃ، اچھا پھر جو مس بالشہوت ہے وہ کہتے ہیں کہ بھی اس کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ ان ینتشر العالم، کہ مرد کے اندر انتشار جو ہے وہ پیدا ہو گیا. او تزداد انتشارا، یا منتشر تو پہلے سے تھا، اس کے انتشار میں اضافہ ہو گیا. وہ صحیح، امام صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو مس بالشہوت ہے اس کی تعریف یہ ہے، اور صحیح تعریف یہی ہے. امام صاحب ہدایت کہتے ہیں والمعتبر النظر الى الفرج الداخل، اور جہاں تک بات کی گئی کہ اس کے فرج کی طرف دیکھ لے، اس سے مراد صرف اس کی شرمگاہ کو دیکھنا نہیں بلکہ اس کی فرج داخل کو دیکھنا ہے. ولا يتحقق ذلك الا عند اتقائها، یہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عورت ٹانگوں کے بل بیٹھ کر ٹیک لگی ہوئی ہو، ٹانگیں اس نے کھول رکھی ہو، صاحب ہدایت کہتے ہیں پھر اس نے دیکھا ہو تبھی ہوتا ہے. اور یہ صاف ظاہر ہے وہ میاں بیوی تھے، وہ میاں بیوی تھے، اور میاں بیوی ہونے کی وجہ سے ہی تو وہ ایک سے کی طرف دیکھ بھی سکتے تھے، حلال تھے، تو اس نے ممکن ہے ایسا کر لیا ہو. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھی یہ اگر حالت پیدا ہو گئی تھی اور بعد میں ایسا ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ حرمت مصالحت ثابت ہو گئی. ولو مسا، اور اس نے اس کو چھوا، اس حالت میں اس نے اس کو چھوا، فنزلہ، اور کیا ہو گیا؟ اس کو انزال ہو گیا. تو کہتے ہیں فقط، تو ہم کہیں گے کہ یہ وطی کے اسباب میں ہے. فقط کی یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہ یوجب الحرمہ والصحیح انہ لا یوجبها لانہ بالانزال تبین. اب وہ کہتے ہیں کہ بھی ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس سے حرمت ثابت، حرمت مصالحت ثابت ہو گئی، کیونکہ اس نے عورت کو دیکھا، اس کی فرج داخل کو، پھر اس نے عورت کو چھوا، چھونے سے مرد کو کیا ہو گیا؟ اس کے شوہر کو انزال ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کے انزال ہونے کی وجہ سے حرمت مصالحت ثابت ہو گئی. لیکن امام صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ بھئی ہم اس کو نہیں مانتے کہ یہ حرمت مصالحت کا سبب بنی ہے. نہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں لأنه بالانزال تبین، انزال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انه غیر مفض الى الوطی، کہ اس کا جو چھونا تھا مس بالشہوت وہ وطی کی طرف لے جانے والا نہیں تھا، چونکہ وطی تو ہوئی نہیں، اس کا انزال تو پہلے ہو گیا وطی سے. لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ مس بالشہوت انزال کا سبب تھا، یہ مس بالشہوت انزال کا سبب تھا، مس بالشہوت وطی کا سبب نہیں تھا. جب انزال ہو گیا تو سبب نہیں پایا گیا، اور اگر انزال نہ ہوا ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ وطی کا سبب تھا. بات سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ اگر اس نے چھوا اور اس کو انزال ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ سبب نہیں پایا گیا، اس وجہ سے حرمت مصالحت بھی نہیں پائی جائے گی. وعلی ھذا اتیان المرأة فی الدبر، یہی اختلاف ہے کہ اگر وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وہ وطی بھی کرتا ہے اور اس کی دبر مقد میں وطی کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ حرمت مصالحت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ جس مقام پر اس نے اس کے ساتھ وطی کی ہے وہ مقام تناسل کا مقام نہیں ہے، وہ اولاد یا سبب ولد کا مقام نہیں ہے. اور اگر اس مقد کے اندر اس کرتے ہوئے اس کو انزال ہو گیا تو بھی حرمت مصالحت ثابت نہیں ہوگی. پھر تو یہ کہا جائے گا کہ بھی انزال ہو گیا، اور یہ اس کا کام کرنا اس کو سبب
یعنی کہ الوتی نہیں تھا، لہٰذا سبب وتی پایا نہیں گیا، حرمت مصارت بھی ثابت نہیں ہوگی۔